جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کامیاب خواتین اور بہادر خواتین اور ایسی انٹیلیجنٹ خواتین جو اپنے اپنی ڈیزگنیشن پہ کام کر رہی ہیں. تو میں آج ایک ایسی ہی لڑکی سے ملاقات کرواؤں گی جو ریسکیو 111122 سے تعلق رکھتی ہیں اور انہوں نے ایک بہت ہی منفرد کارنامہ انجام دیا اور ٹیلی فون گائیڈ کے ذریعے انہوں نے کامیاب ڈلیوری کرائی. دیٹس ونڈرفل تھنگ کہ اتنی انٹیلیجنٹ ہونا یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور انہوں نے ایوارڈ بھی حاصل کیا انٹرنیشنل اکیڈمی آف ایمرجنسی ڈسپیچر. یہ ایوارڈ انہوں نے حاصل کیا ہے. ہم بات کریں گے، سب سے پہلے میرے لیفٹ ہینڈ سائڈ پر موجود ہیں، میں بات کراؤں گی آپ سے روشان کی. السلام علیکم روشان، ہاؤ آر یو؟ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ فرسٹ آف آل کانگریٹس اینڈ سچ بہادر آپ بچی ہو. مجھے تو چھوٹی سی بچی لگ رہی ہے بٹ شی از ناٹ چھوٹی سی بچی. 22 ہے نا؟ About to 22. About to 22. بہت بہت ایک تو مبارک ہو Thank you so اور much. بہادر ہونے کے لیے بھی مبارکباد، کیونکہ کئی ایسے کیس سامنے آ جاتے ہیں، چیزیں سامنے آتی ہیں، انسان پینک کر جاتا ہے. اور آپ لوگوں کی ٹریننگ ماشاءاللہ اتنی اچھی ہے کہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے چیزوں کو ہینڈل کرتے ہو. آپ سے بات کریں گے، لیکن ہمارے ساتھ الفیہ بھی موجود ہے جو اسسٹنٹ مینیجر کمیونیکیشن ہے ریسکیو 1122 سے. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تھینک یو سو مچ. اور آپ کا میں ایک اور بھی تعارف کروں گی، SIEHS رائٹ، اس سے آپ کا تعلق ہے. 1122 ریسکیو یہی ہے نا؟ نہیں، ایکچولی سندھ انٹیگریٹڈ ایمرجنسی اینڈ ہیلتھ سروسز manages the health wing of اوکے اچھا، وہ ریہیبلیٹیشن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہے. وی لک آفٹر دا ہیلتھ. سو دا ایمبولیٹری ونگ جو ان کا ایمبولینس کا طبقہ جس میں 1122 پہ آپ کو مارچری بھی ملتی ہے اور ایمبولینس جو کہ ہماری کہہ سکتے ہیں آپ ایک منی ICU آن دا ویلز. اوکے اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ ذرا بڑے لیول پہ چیز کو دیکھ رہے ہو، ہر چیز کو دیکھنا ہوتا ہے. اچھا پہلے تو میں روشان سے پوچھوں گی کہ کیس کیا ہوا تھا، کس طرح، اور آپ نے جو ہے آپ کے ہیلپ جنہوں نے فون پر بھی کی، دیٹس ایون اے گڈ تھنگ کہ آن دا اسپاٹ آپ لوگوں نے چیزوں کو ہینڈل کیا. جی دیکھیے لاسٹ ٹائم 2 or 3 months بیفور ہمیں ایک کال ریسیو ہوئی تھی. کال جو تھی وہ ڈلیوری کی کال تھی. ہمیں نیبر سے کال ریسیو ہوئی، انہوں نے انفارم کیا کہ جو ہے وہ پیشنٹ کی ڈلیوری کا پروسیجر اسٹارٹ ہو چکا ہے، بیبی کا ہیڈ اسٹاک ہے. سو اس کنڈیشن میں فوری طور پہ ایمبولینس تو موو کروا دی جاتی ہے. لیکن دیکھیں ہم ایمبولینس کا ایک ڈسٹینس ہے، جو ایک ڈسٹینس پہ جہاں پر وہ ہے وہاں سے لے کر جو ڈیسٹینیشن ہے وہاں تک میں جو ڈسٹینس ہے اس کو کور کرنے میں تو ٹائم لگتا ہے. یہ جو سینیریو تھا یہ ہمیں رپورٹ ہوا تھا گلشن اقبال سے. اور کیونکہ اب کچھ ٹائم تو لگنا تھا کہ وہیکل وہاں تک ارائیو کرتی، تو ہم اتنا ویٹ نہیں کر سکتے تھے بیکاز بیبی کا ہیڈ اسٹاک تھا. بیبی کے لیے کمپلیکیشنز ہو سکتی تھیں، مدر کے لیے بھی ہو سکتی تھیں. تو فوری طور پہ ہم نے اپنے پروٹوکول کو فالو کرتے ہوئے اٹینڈ کو کاؤنسل کیا، ان کو گائیڈ کیا کہ ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں یا آپ کو ہم کیوں اتنا کچھ بتا رہے ہیں. ہم نے پراپرلی اپنا پروٹوکول فالو کیا اور الحمدللہ ہیلدی بیبی ڈلیور کروایا، جن کا بعد میں نام فاطمہ رکھا تھا انہوں نے. اچھا واو، دیٹ از سو گڈ کہ آپ لوگ جو ہیں یہ جو سچویشن کہتے ہیں نا کہ اس وقت جو ہینڈل کرنے والی بات ہوتی ہے. تو اچھا آپ لوگ اس پہ پورا ظاہری بات ہے شروع سے الرٹ ہوتی ہیں، بتایا ہوتا ہے، لیکن کیس ایک دم سے سامنے آ جانا اور وہ بھی اس کو ہینڈل کرنا، یہ اس وقت آپ کے مائنڈ کو جو ہے فوراً سے کنیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ I have to be perfect in this thing. تو وہ ایک آپ لوگوں نے ایک اچھا جو ہے وہ کام کیا. جب فون پر جو تھے that was a doctor with you right یا نہیں؟ جو فون پر تھے وہ obviously ایک لے پرسن ہی ہوتے ہیں. موسٹلی ہمارے ساتھ ڈاکٹرس گھر کی کال سے نہیں ہوتے. نہیں جو آپ کو جنہوں نے گائیڈ کیا تھا فون پر. دیکھیے گائیڈ تو میں نے خود سے ان کو کیا تھا. ایگزیکٹلی. سو وہ جو تھیں وہ ایک نارمل جیسے پرسن ہوتے ہیں، رینڈم پرسنس. دیکھیں الحمدللہ وہ اچھی فیملی سے تھیں. یہ بات تو جب ہم کسی سے کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے. وہ خود پڑھی لکھی پرسن تھیں. جب بھی انہوں نے میری اتنی بات سنی اور ہم اس رزلٹ تک پہنچے تو تھینکس ٹو ہر ایز ویل. لیکن جو گائیڈنس تھی وہ obviously میں نے پرووائڈ کی تھی. میں ٹرینڈ اور سرٹیفائڈ اسٹاف ہوں بائی انٹرنیشنل اکیڈمی آف ایمرجنسی ڈسپیچ اینڈ بائی مائی انسٹیٹیوٹ SIEHS. سو میں نے کال پہ رہتے ہوئے پراپر ان کو گائیڈنس پرووائڈ کی. جو طریقہ ہوتا ہے یا جو پروسیجر اسٹینڈرڈ پروسیجر ہے ہمارا اس کو فالو کرتے ہوئے ان کو گائیڈ کیا. انہوں نے اس کو فالو کیا. تھوڑی سی پینک تھی تو وہاں ہماری کاؤنسلنگ اسکلز ہوتی ہیں اور ڈفرینٹ اسکلز ہوتی ہیں جن کو کالمنگ ٹیکنیکس ہوتی ہیں، ان کو فالو کرتے ہوئے پھر الحمدللہ. بالکل صحیح بات ہے، بہت اچھا. کس طرح سے جو ہے یہ ادارہ
اس وقت لوگوں کی ہیلپ کر رہا ہے، اور اگر لوگوں کو فوری طور سے ضرورت ہوتی ہے میڈیکل ٹرمز میں کسی بھی ایمرجنسی کی، تو آپ لوگ کس طرح سے گائیڈ بھی کرتے ہیں اور کس طرح سے آپ لوگ جو ہے ہیلپ کر رہے ہیں لوگوں کی؟ ہمارا کال سینٹر جس سے روشان نے جس طرح فون پہ ڈلیوری کروائی، ڈلیوریز ایک اکیلا کیس نہیں ہے، سی پی آرز بھی ہم نے فون پہ کروائے. تو 1122 پہ جب وہ کال کرتے ہیں ہمارے نمائندے فون کو ریسیو کرتے ہیں اینڈ ان سے کچھ سوالات کیے جاتے ہیں جو کہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، جس سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کیس سیویرٹی کتنی کرٹیکل کتنا زیادہ ہے. مطلب ایمبولینس جب تک پہنچے اس سے پہلے ہم ان کی کتنی مدد کر سکتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایمبولینس پہنچتی ہے اور ہمارے نمائندے نے فون پہ اتنی اچھی ان کو گائیڈنس دی ہوتی ہے کہ وہ آدھے سے زیادہ کام تو وہ کر چکے ہوتے ہیں. تو وہ بھی ایک ہمارے وہ ایک طریقہ ہے کہ ہم لوگوں کی مدد کس طرح کر سکتے ہیں وایا کال. obviously ایمبولینس ہمارا ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جو کہ پہنچتی ہے، لیکن obviously کراچی کا ٹریفک، جب تک آپ کو جو ہے وہ کال کر رہے ہیں، اب وہاں پہ سچویشن اس وقت کیا ہوئی وہ ہینڈل اسی وقت کرنا اور کروانا. اور کبھی کبھی کیونکہ جس نے کال کی ہوتی ہے وہ اتنا پینک میں ہوتا ہے، پریشان ہوتے ہیں، ظاہر ہے پہلے تو ان لوگوں کو کام ڈاؤن کرنا بھی بالکل یہ بڑا ٹاسک ہوتا ہے کہ جسٹ ٹو ٹیل دم کہ آپ تھوڑی سی ہماری بات سن لیں. اور اس کیس میں بھی ان کی کال 8 دفعہ کٹی ہے. اچھا شی واز ڈسکنیکٹڈ 8 times. یا ساتھ ان کے کوئی تھے لوگ؟ دیکھیے جو پیشنٹ تھے ان کے ساتھ انہوں نے جو ہمیں کالر نے رپورٹ کیا یا ان کے نیبر نے جو بتایا کہ ان کے ساتھ پیرنٹس ہیں لیکن وہ کافی اولڈ ایج ہیں، اور وہ اوبیسلی جب ان کی ڈاٹر وہ اس کنڈیشن میں ہوں گی تو وہ پینک کر گئے ہیں، وہ کافی پریشان ہیں، وہ تو آپ سے بات ہی نہیں کر سکتے. سو اب جو ہیلپ کے لیے ہمارے پاس ایک ایسٹ تھے، وہ تھے ہمارے پاس نیبر ہی، انہی کے تھرو ہوا. تو انہوں نے بھی 8 ٹائمز کال کو ڈسکنیکٹ کیا، ہم نے 8 ٹائمز انہیں اپروچ کیا بیکاز جو کیس کی سیویرٹی تھی وہ کافی زیادہ تھی، 2 لائف جو تھیں وہ اسٹیک پر تھیں. تو ہمیں کوشش یہی کرنی تھی کہ سب کچھ اچھے سے ہو جائے اور ان کو کاؤنسل کرتے رہے. ہاں بالکل صحیح ہے. اچھا تو یہ تو ایک وہی والی بات ہے کہ آپ کا جو آگے سے جو پیشنٹ ہے اس کو بھی کوآپریٹ کرنا ضروری ہوتا ہے. اچھا لوگ یہی ڈر رہے ہوتے ہیں، جو ایک مسئلہ جو آتا ہے کہ بس ایمبولینس فوراً آ جائے. اچھا اس کے پیچھے جو سچویشن ہے، کیونکہ ہمیں اتنا ایمرجنسی کے بارے میں ظاہری بات ہے نہیں پتا، ڈاکٹرز تو نہیں کہ ایمرجنسی میں تھوڑا بہت پتا بھی، تو اپنی طرف سے ہم نہیں کر سکتے کوئی بھی چیز. تو یہ تو آپ لوگ اتنی اچھی گائیڈنس دے رہے ہوتے ہیں اور بالکل ہر چیز پوچھتے ہیں. اتنے بہت بیسک سوال ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کا مریض سانس لے رہا ہے، ان کی پلس کس طرح چل رہی ہے، ویری بیسک کویشچنز، لیکن ان کا امپیکٹ بہت بڑا ہوتا ہے کیونکہ اس سے ان نمائندوں کو یہ آسانی ہو جاتی ہے ڈائگنوز کرنے میں کہ اچھا اب ہمیں کس نوعیت کی مدد فراہم کریں. رائٹ. کبھی کبھی یہ سوال ایسے محسوس ہو رہا ہوتا ہے ان کو کہ یہ تو ہم سے ٹائم ضائع ہو رہا ہے، ہماری ایمبولینس نہیں آ رہی اور سوال کیے جا رہے ہیں کہاں ہے، پہنچائے. اور تو لیکن یہ بڑے ضروری سوال ہوتے ہیں. ایمبولینس از آن دا وے. ہم انہیں بار بار اس بات پہ یقین دہانی بھی کراتے ہیں کہ آپ بے فکر ہو جائیں، ایمبولینس آپ کی طرف آ رہی ہے. ہم لٹرلی کبھی کبھی ان کو پوائنٹس بھی بتا رہے تھے کہ اب یہ آپ کے اتنے قریب پہنچ گئی، اب 2 منٹ دور ہے، اب 1 منٹ دور ہے، تاکہ ان کو بھی یہ تسلی ہو کہ دا ہیلپ از آن دا وے. مطلب جس کو ہم کہتے ہیں ہوپ آن دا وے، بیکاز ایک ہوپ ہوتی ہے یہ میڈیکل کرٹیکل سچویشنز میں. تو ہماری ایمبولینس کو لوگ بہت جو ہے نا وہ پیار سے یہ بھی کہتے ہیں دیٹ از ہوپ آن دا وے. بالکل. اور ہم نے کتنے کیسز ایسے دیکھے ہیں کہ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ان کو جو ہے نا سڈن اسی وقت ٹریٹمنٹ نہیں ملتا تو وہ ڈیتھ بھی واقع ہو جاتی ہے. تو یہ کہ اس سے پہلے ہارٹ اٹیک سے بالکل بچ سکتا ہے انسان اگر فوراً ان کو جو ہے وہ ٹریٹ کر دیا جائے. یہ ایک اچھی بات ہے. تو یہ آپ لوگ گائیڈنس دے رہے ہوتے ہیں، گائیڈنس بھی دے رہے تھے. اس کے علاوہ ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ بھی ہے دیٹ از ریسرچ ڈیولپمنٹ اینڈ ایجوکیشن، جو کہ ایمرجنسی رسپونڈرز ٹرینڈ بھی کرتا ہے. ہم انٹرنلی بھی اپنے اسٹاف کو ٹرین کرتے ہیں اور ایکسٹرنلی بھی، تاکہ ظاہر ہے ہر کسی کی رسائی اس کرٹیکل مومنٹ میں ڈاکٹرز تک شاید نہ ہو، یا فون ہمارے لگ جائے لیکن بزی ہوں، یا کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. 20,000 کالز دن میں آتی ہیں ہمارے پاس. سو دیٹ از اے بگ والیوم. اچھا ایک چیز اور بتائیے گا، جو آپ لوگ جو سکھا رہے ہوتے ہیں ایمرجنسی کے حوالے سے، وہ کامن انسان بھی کوئی آ کے سیکھ سکتا ہے؟ بالکل. ایون کہ وی آر ناؤ آفرنگ انسٹیٹیوشنز جو کہ یونیورسٹی اور اکیڈمکس لیول پر ہیں کہ وی وانٹ ٹو ٹرین فرسٹ ایمرجنسی رسپونڈرز، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو بیسک چوکنگ ہوتی ہے، سی پی آر ہوتا ہے، اگر یہ کوئی بائی اسٹینڈر آپ کسی کیس کو دیکھے تو آپ کم از کم اس وقت ان کی مدد کر سکیں ایٹ دیٹ ویری کرٹیکل مومنٹ. نہیں، یہ بہت اچھی چیز ہے. ضرور یہ تو آپ لوگ بالکل اسکول کالجز تک، ہم یہی کہتے ہیں جیسا قانون بھی نا اسکول کالجز تک پڑھایا جیسے ایمرجنسی بھی نا اسکول کالجز تک ضرور پڑھانی چاہیے. روشان کیا میسج دیں گی آپ ینگسٹرس کو، خواتین کو، آپ کے اپنی پرسنالٹی کے حوالے سے، اور اسپیشلی جو آپ نے ایوارڈ بھی حاصل کیا، تو یہ بتائیے گا ذرا کیا میسج دیں گے؟ دیکھیے میسج میں یہ دینا چاہوں گی، سب سے پہلے کوئی بھی ایمرجنسی ہو بی کالم. دیکھیں اگر
آپ کے ہائپر ہونے سے یا آپ کے بہت زیادہ پریشان ہونے سے پیشنٹ کی کوئی ہیلپ نہیں ہو سکتی. آپ کی جو ایمرجنسی سچویشن ہے اس پہ کوئی پازیٹیو امپیکٹ نہیں پڑ سکتا, نیگیٹو بالکل پڑیں گے, ٹھیک ہے. اور سب سے پہلے آپ نے ہیلپ کو کال کر لینی چاہیے, جیسے کہ 1122 ہے, آپ کال کر لیں. اور جو پھر ایجنٹ آپ سے پوچھ رہا ہے, موسٹلی کالرز کال کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ پیچھے بات کر رہے ہوتے ہیں یا پیچھے اسسمنٹس دے رہے ہوتے ہیں پیشنٹ کو, تو وہ تو ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے نا, وہ پیشنٹ کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے بیسیکلی. سو آپ نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ فوراً جو ہم آپ کو انسٹرکشن دے رہے ہیں صرف کائنڈلی کوشش کیا کریں اس کو فالو کریں. آپ سے اگر کوئی چیز پوچھ رہے ہیں, ہم آپ سے پوچھیں مریض ہوش میں ہے, مریض سانس لے رہے ہیں, کیا رنگت میں تبدیلی ہے, تو ان سارے سوالات کے پیچھے, ہمارے ہر سوال کے پیچھے ایک سالڈ ریزن ہے, ایک سالڈ لاجک موجود ہے جس کی وجہ سے ہم آپ سے وہ سوالات کریں. کوئی غیر ضروری بات آپ سے کال پہ نہیں کی جاتی, تو کائنڈلی کوآپریٹ کیا کریں تاکہ آپ کے پیشنٹ کی جان بچ سکے. سیکنڈلی یہ کہ جیسا کہ پرسنالٹی پہ آپ نے بات کی, تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ فیمیلز موسٹلی فیمیلز ایجوکیٹڈ ہوتی ہیں لیکن وہ کوئی پھر آگے اپنا پارٹ نہیں دیتی ہیں سوسائٹی میں. تو کائنڈلی کوشش کریں کہ اور اپنے اندر اتنا کانفیڈنس لیول بلڈ کریں کہ آپ بھی میری طرح یا ڈفرینٹ پلیٹ فارمس پہ آگے آ سکیں اور اپنے آپ کو پروو کر سکیں. these days ان کو اپنا صرف تھوڑا سا push کرنے کی ضرورت ہے, they are going to do wonders and they are doing wonders. ایجوکیشن آپ ضرور حاصل کریں. میں نے کئی ایسے خواتین دیکھی ہیں جنہوں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے, اس کے بعد وہ بے شک کام نہیں کری پر وہ اتنی انٹیلیجنٹ ضرور ہو جاتی ہیں کہ جس طرح آپ نے ابھی بتایا نا سچویشنز ایسی ہینڈل کرنا, تو وہ ان کو سمجھ ہوتی ہے کہ سچویشن ایسی ہینڈل کیسے کی جا سکتی ہے. تو آگے بچوں کی پرورش میں بھی وہ بڑا کام آتی ہے. being calm and composed in any situation helps you. Any situation, so true. بالکل صحیح کہا. اینڈ تھینک یو سو مچ روشان, آپ کا بھی شکریہ, اور الفیہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ شو میں تشریف لائیں. آپ لوگ ہمارے لیے بہت بڑی موٹیویشن ہے. جو خواتین دیکھ رہی ہیں اور کام آگے کرنا چاہتی ہیں اور آگے وہ کسی بھی فیلڈ میں جانا چاہتی ہیں, تو ان کے لیے بہت سے مواقع جو ہیں وہ اوپن ہے. اب یہ والی بات ہے کہ کہاں پر آپ اپنے آپ کو فٹ سمجھتے ہیں, لیکن ضرور آپ کام کریں. تھینک یو سو مچ ونس اگین. اس کے ساتھ ہی جائیں گے بریک کی جانب. بریک کے بعد پھر ملیں گے. سو یو آل اسٹے ود اس.